بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایاز خان دولت پورہ ایک بار پھر اپنی یوٹیوب چینل حجرہ ٹی وی سے آپ کے سامنے حاضر۔ بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ پرویز خٹک صاحب اور نیازی صاحب کے درمیان جو مقابلہ چل رہا ہے اس پر پرویز خٹک صاحب نے چیلنج کیا ہے نیازی صاحب کو، تو اس پر بات کریں گے۔ جس نے بھی ابھی تک چینل سبسکرائب نہ کیا ہو، مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے۔ اور بھی موضوعات پر بات کریں گے، لیکن ٹاپ ٹرینڈ ہمارا خٹک صاحب کا چیلنج ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے چیلنج کیا ہے عمران احمد نیازی صاحب کو کہ آپ پختونخوا کے کسی بھی حلقے سے میرے ساتھ مقابلہ کرو، جو کہ میں ہی جیتوں گا، آپ ہارو گے۔ تو اس پر اگر مزید بات کی جائے تو یقینی طور پر جب بھی تحریک انصاف پر برا وقت آیا، جب بھی ان کو ضرورت پڑی افرادی قوت کی، تو وہ سب انتظامات میرے خیال سے پرویز خٹک صاحب نے ہر وقت کی ہے۔ اگر دھرنوں کے لیے بندے درکار ہوتے تھے تو پرویز خٹک صاحب کہتے تھے کہ ہم حاضر ہیں، اور پختونوں کا کندھا ساری زندگی اگر ہم لاہور کی جلسے سے لے کر آج تک جو جتنے بھی زمان فارغ تک جو کردار رہا ہے پختونخوا کے تنظیموں کی، پختونخوا کے لوگوں کی، جو کہ استعمال ہوئے ہیں اس ساری حالات میں، تو پرویز خٹک صاحب کا اہم رول تھا پی ٹی آئی میں، جس نے ہر وقت پی ٹی آئی کو سہارا دیا۔ چاہے وہ 9 مئی میں بھی انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حالت اس جیسی نہیں ہے جس طرح میرے خیال سے 2018 کے الیکشن سے پہلے یا نواز شریف صاحب کے دور میں جب چائنا کا صدر صاحب آ رہے تھے، تو اس وقت کی جو حالات تھی اس دھرنوں کی حالات میں اور اس 9 مئی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب میرے خیال سے عمران نیازی صاحب کی سیاست کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ نے بچانا چاہا تو وہ بچا سکتے ہیں، باقی کوئی بھی میرے خیال سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ انہوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے، انہوں نے شہداء کے خاندانوں پر حملہ کیا ہے، تحریک انصاف نے شہیدوں کی لہو پر حملہ کیا ہے، تحریک انصاف نے شہداء کے ورثہ پر حملہ کیا ہے، جتنی بھی ان کے ورثہ ہیں، جتنے بھی ان کے خاندان ہیں اس پاکستان میں، اس پختونخوا میں، ان کے جذبات پر حملہ کیا ہے، ان کے احساسات پر حملہ کیا ہے۔ یہ صرف 9 مئی کی وہ جذباتی، اور اگر آپ پرویز خٹک صاحب کی بیان کو دیکھیں کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، تحریک انصاف کے ٹاپ لیڈرشپ کی 4-5 بندوں میں سے ایک پرویز خٹک صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے 40 سے 45 ہزار تک پیک آئی ڈیز بنائے تھے، جو کہ مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پر اپنا ٹرینڈ چلاتے تھے، اور باقی لوگوں کو اس طرح ابھارتے تھے حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف۔ وہ یہ پیک آئی ڈی جتنی بھی تھے وہ استعمال کرتے تھے، اور دوسرے جو میری طرح ناسمجھ لوگ ہیں وہ
اس کے بہکاوے میں آتے اور نکل جاتے تھے۔ تو میرے خیال سے یہ آپ نے تقریباً 15,000 لوگ خریدے ہوں گے۔ اگر 45,000 آئی ڈی ہم کہتے ہیں کہ اتنی 45,000 آئی ڈی پیک بنا دی ہوں گے، تو اگر ہم کہیں کہ 15,000 ضرب 3، ایک بندہ آسانی سے میرے خیال سے 3 آئی ڈی چلا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کیا ہے۔ آپ نے، میں درخواست کروں گا سوشل میڈیا کے جو بھی اختیار والے ہیں جن کی زیر نگرانی یہ چل رہی ہیں، تو ان کی خدمت میں درخواست کروں گا پاکستانی حکام کی کہ یہ پیک آئی ڈی جتنی بھی ہے ان کو بین کریں۔ خدا را اگر آپ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی خواہشمند ہو تو آپ کو سب سے پہلے پیک آئی ڈی کو بند کرنا ہوگا۔ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا ٹویٹر پر یا یہ دوسرے جتنی بھی ذرائع ہے سوشل میڈیا کی، اس کی میں جتنی بھی پیک آئی ڈیز ہے اس کو پر بین لگانی چاہیے، اس کو بین کرنی چاہیے۔ تو آپ کے لیے، نہ ریاست کے لیے، نہ سیاستدانوں کے لیے، ساری سیاستدانوں کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہوگا کہ سوشل میڈیا کے پر جتنی بھی پیک آئی ڈیز ہے وہ بند کر دی جائیں۔ تو خٹک صاحب نے جو پیک آئی ڈی کی بات کی ہے، میرے خیال سے یہی طریقہ تھا پاکستان میں بغاوت پھیلانے کے لیے۔ عمران نیازی نے یہ منصوبہ اور اچھا یہ ایک اہم بات ہے کہ جو میڈیا، جس کا میڈیا سیل بھی اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ میں ہو، اسرائیل جیسے ملک جو کہ اب عمران نیازی صاحب کی حمایت میں بیان دیتے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کی پارٹی کی حمایت میں بیان دیتے ہیں۔ کل میرے ساتھ ایک بندے نے بات کی تھی، تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ تو کسی کے کہنے پر انہوں نے کیا ہے اسرائیل نے۔ میں نے کہا ہے بالکل کیا ہوگا، ان پر بھی پریشر ہوگا۔ کس کا پریشر ہے؟ وہ قادیانی گروپ کا، جنہوں نے میرے خیال سے ان کی سپورٹر نے بھی یہاں جو کہ آوازیں اٹھ رہی تھی، جس طرح پہلے ایک وزیر کو بھی چینج کرنا پڑا تھا عمران احمد نیازی صاحب کو، کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی ان جیسے لوگوں کو، اسرائیل اور تو یہ لازمی ہے کہ ان کے لنکس وہاں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہے، ساری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کسی کے کہنے پر پاکستان میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی چیز کی معافی ملنی چاہیے، انسانی حقوق کی پاسداری رکھنی چاہیے، عورتوں کی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، بچوں کی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، ہر شہری کو مکمل آزادی ملنی چاہیے، لیکن ملک پر سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ریاست پر سودا کبھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اداروں کے اوپر حملے کرنے کی سودا بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے بھی
ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، جو بھی پاکستانی اداروں پر حملوں میں ملوث ہے، جو بھی شہیدوں کی خون پر حملے میں ملوث ہے، جو بھی شہداء کی یادگاروں پر حملے کرنے میں ملوث ہے، جو بھی اس وطن پر قربان ہونے والوں کی یادگاروں پر ان کی خاندانوں کے غموں کو دوبارہ تازہ کرنے میں ملوث ہے، ان کو سزا لازمی ملنی چاہیے۔ وہ کسی صورت بھی بچنا نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ریاست کے فائدے میں بھی ہے، یہ اداروں کے فائدے میں بھی ہے، یہ پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، کشمیری، سب اقوام کے جو کہ پاکستان سے وفا کرتے ہیں، جو کہ پاکستانی ریاست سے وفا کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ اس میں بہتری ہے۔ انشاءاللہ بعد میں پھر بات کریں گے، ابھی اور بھی موضوعات آنی ہیں تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ایاز خان دولت پورہ حجرت ٹی وی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام۔